الله صدق الله ومولانا العظيم وبلغناه رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم معزز سامعین کرام، قرآن مجید کے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ ورسول، تم فرماؤ کہ حکم مانو اللہ رسول کا. آگے ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم فرماؤ اے محبوب ان سے کہو کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو پھر محبوب یہ تمہاری پیروی کریں. ان کا یہ دعویٰ کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور محبوب یہ کہیں کہ ہمیں مصطفیٰ کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف اللہ کی ضرورت ہے، تو ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے. یہ قرآن ہے آپ کے سامنے. میں اس نیت سے نہیں آیا کہ قرآن کھول کے بیان کروں کے سامنے پڑھا، میں نے آیت نکال دی. اچھا ہو جائے گا کہ سامنے قرآن ہے، پھر زیادہ ایک تجلی ہوتی ہے قرآن کی، ہماری باتوں کی وہ تجلی نہیں جو قرآن کی تجلی ہے. اب دیکھیں کیا فرمایا رب نے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. پھر کیا ہوگا؟ اللہ ان کو دوست رکھے گا. کب؟ مصطفیٰ جب یہ تیری پیروی کریں گے. آگے کیا ارشاد فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. یعنی کہ تم نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ بخش دے گا. کب بخشے گا؟ جب تم میرے مصطفیٰ سے محبت کرو گے، جب میرے محبوب سے عشق کرو گے، تب اللہ فرماتے میں تمہیں بخش دوں گا. یہ کہنا کہ صرف مجھے اللہ سے محبت ہے، مصطفیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مکے جاؤ مدینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرو حضور کی ذکر کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ بات کہے گا اللہ فرماتے ہیں یہ دعوے میں جھوٹا ہے. تجھ سے محبت تب تک ہو نہیں سکتی ہے محبوب جب تک تجھ سے محبت نہ ہو جائے. سبحان اللہ. یہ قرآن شریف ہے، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 31. اللہ اکبر. اب اس آیت کا شان نزول سنیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے گزرے تو قریش کو دیکھا. قریش کفار مکہ بتوں کو پوج رہے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں نیچے لکھا ہوا یہ روایت بھی. اور یہاں تو یہ خزائن العرفان تفسیر ہے، میں نے یہ روایت اس میں بھی پڑھی تفسیر جلالین میں، اور اس کی شرح میں بھی روایت پڑھی. بڑی مستند روایت اس بارے میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے گزرے تو قریش مکہ کو دیکھا کہ وہ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے دین ابراہیمی دین اسماعیلی سے تم پھر گئے ہو. اللہ کو پوجنا تھا، تم بتوں کو پوج رہے ہو، بتوں کی بت پرستی کر رہے ہو. جب میرے آقا نے ان کو یہ ارشاد فرمایا نا، انہوں نے جواباً یہ کہا کہ ہمیں آپ سے زیادہ اللہ سے محبت ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بتوں کو پوجیں. ہمیں اللہ نے ہی معاذ اللہ یہ حکم دیا کہ ہم بتوں کو پوجیں. جب انہوں نے یہ بات کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جواب دینا تھا، رب نے فرمایا محبوب آپ ایک طرف ہو جائیں، آپ سے انہوں نے بات کی نا، اب ان کے ساتھ میں رب ذوالجلال بات کروں گا. رب نے یہ آیت نازل کر دی
آیت نازل ہو گئی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب یہ کہتے ہیں مجھ سے محبت ہے نا محبوب، جب تک تجھ سے محبت نہ کر لے، تیری پیروی نہ کر لے، تیری اطاعت نہ کر لے، تجھے نہ مانے، تجھے عشق نہ کر لے، تب تک ان کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے محبوب، ان کو تیرے در پہ آنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، عقل جو دل کو دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور خش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، بار ناتے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں اپو نصیب کو کہ چین کہو گوائے کیوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ پھر آیت نازل ہو گئی اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی حضور کفار کی کچھ باتیں ایسی ہیں جن پہ ہم عمل کر لیں تو ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، ہم اپنے عقیدے سے نہیں پھریں گے حضور، بس ان کی کچھ باتیں ہمیں بھلی لگتی ہیں، دنیاوی لحاظ سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، کیا اس پہ ہم عمل کر لیں؟ یہاں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات کی روایت ہے یہ بھی، حضور نے ارشاد فرمایا ہے فاروق اعظم یاد رکھو تم بات کرتے ہو کہ ان کی باتوں پہ چل دیا جائے تھوڑا سا دنیاوی فائدے کے لیے، فاروق اعظم یاد رکھو آج جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوتے ان کے پاس بھی مجھ محمد کی اطاعت کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا، آج موسیٰ کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور کے در کے سوا کیا ہے یار، سب کچھ مصطفیٰ کی وجہ سے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور کیوں ہم ٹھوکرے کھائیں، کیوں کسی در پہ جائیں، کیوں کسی لیڈر کے پیچھے لگ کے ہم اپنے مصطفیٰ کو بھول جائیں؟ ہمارا تو ایک ہی دستور ہے اور منشور ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، لکھتا ہے الحمد میں دنیا سے مسلمان کے نام۔ ٹھوکریں در بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں، ٹھوکریں در بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، یا نبی تمنا عطار ہے، جرم سیاہ پہ اپنے نہ جاتا ہوا، اور اشک ندامت بہاتا ہوا، جرم سیاہ پہ اپنے نہ جاتا ہوا، اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیرے عفو کرم پہ نظر جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے۔ کوئی کہے کہ ہمیں اپنے تقوی پہ فخر ہے، اپنے سجدوں پہ فخر ہے، اپنی نمازوں پہ فخر ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی سجدوں کی سوات ہے نہ کوئی،
زہد تقویٰ میرے پاس سرکار ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے عرض کی حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا بتا تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کی ہے, کیا اکٹھا کی ہے, کیا عبادات کی ہیں؟ اس نے عرض کی, حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں, بخاری کی حدیث ہے, اس نے عرض کی حضور نہ کوئی سجدے, نہ کوئی تسبیحات, نہ نمازیں, نہ روزے, نہ حج, نہ زکوٰۃ, حضور کسی عبادت پہ بھروسہ کوئی نہیں ہے. حضور ہے تو بڑا کچھ لیکن کسی عبادت پہ بھروسہ نہیں. حضور میں پھر قیامت کا کیوں پوچھا؟ فرمایا عرض کی حضور قیامت کا اس لیے پوچھا کہ قیامت کے لیے ایک چیز میرے پاس ضرور ہے. حضور نے فرمایا بتا وہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے, بس حشر کے لیے یہ تیار کر رکھا ہے. ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر دور و دیوار کے ساتھ. لے جناب میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ سورہ آل عمران, رب نے فرمایا کہ اے محبوب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تجھ سے محبت ہے. محبوب تب تک یہ محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں, کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ میری محبت کی بات کرتے ہیں, رب کی محبت میں یہ کامیاب تب ہوں گے محبوب جب یہ تجھ سے محبت کریں گے, جب تیرے در پہ آ جائیں گے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, عقل جو دل کو دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں. کہاں محبوب یہ نہیں کامیاب ہو سکتے. یہ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ بخاری کی حدیث ہے اور باب الایمان میں یہ آپ تیسرے نمبر پہ حدیث لکھیں گے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ, اپنے والدین, اپنے اہل و عیال, اپنے بچے, اپنے عزیز و اقارب اور تمام کائنات کی مخلوق سے افضل تر مجھ محمد عربی کو نہیں سمجھے گا تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. بات تو یہاں ختم ہو گئی. جناب فاروق کیا فرمایا کہ حضور ہم کفار کی کچھ باتوں پہ عمل کر لیں. حضور نے فرمایا کہ اے فاروق اعظم یاد رکھو, آج اگر جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوتے ان کے پاس بھی مجھ محمد کی اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. میں نے کہا جناب موسیٰ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو ہم حضور کی امت ہو کے ہم کیسے حضور کا در چھوڑ کے کہیں جا سکتے ہیں؟ ہم کیسے حضور کے در سے پھر سکتے ہیں؟ کیسے حضور کے در کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیسے ہم ان کے پیچھے چل سکتے ہیں جنہوں نے آسیہ ملونہ کو یہاں سے رہا کر دیا؟ ہم ان کے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں جنہوں نے غازی ممتاز کو تختہ دار پہ لے کے اور پھانسی دے دی؟ ہم ان کے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں جنہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا؟ ہم ان کے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں جنہوں نے حضور کے غلاموں کو شہید کر دیا؟ ہم ان کے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں جنہوں نے مورتیوں کو دودھ کے ساتھ نہلایا؟ ہم تو ان کے پیچھے چلیں گے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ آج کی بات ہے نا, آج کوئی کسی کے جناب باڈی لینگویج سے متاثر ہو جاتا ہے, کوئی کسی کی بات سے متاثر ہو جاتا ہے, یہ حضور کا غلام ہے کہ اس کے سامنے کائنات کی کروڑویں نعمتیں کیوں نہ رکھی جائیں, یہ مصطفیٰ کی گلی کی مٹی کے علاوہ کسی چیز سے متاثر ہوتا ہی نہیں ہے. اس کی شان یہ ہے مومن کی, اس لیے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مصطفیٰ کے علاوہ کائنات میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اقبال نے یہاں کہا کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افتاق کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے. اللہ اکبر. لیکن عشق اپنے فیصلے میں بڑا دلیر ہے. عشق کو کسی مولوی کی ضرورت نہیں پڑتی. جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے اس کو کسی مولوی کی ضرورت نہیں پڑتی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا آقا علیہ السلام نے ایک انگوٹھی عطا کی. حضور نے فرمایا صدیق اکبر اس کے اوپر اللہ کا نام کندا کروا کے لانا ہے, یعنی لکھوا کے لانا ہے. اس میں جلالت اللہ اور کچھ بھی نہیں. یہ حضور کا فرمان ہے. صدیق اکبر انگوٹھی لے کے چلے گئے. راستے میں صدیق اکبر کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ سوچے گی. وہاں فرمان مصطفیٰ کا تھا صرف اللہ. یا صدیق اکبر کا عشق دیکھیں, کیونکہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں دلیر ہے.
اس کو کسی کی ضرورت ہے؟ کسی مولوی کی فتوے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ صدیق اکبر انگوٹھی لے کے گئے، سوچ کر رہے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ سوچ رہے ہیں یار اللہ کا نام تو محمد سے جدا کبھی نہیں ہوا، سبحان عرش میں بھی اللہ کے ساتھ محمد، آسمانوں میں بھی اللہ کے ساتھ محمد، اور تکبیرات میں بھی اللہ کے ساتھ محمد، اذان میں بھی اللہ کے ساتھ محمد، نماز میں بھی اللہ کے ساتھ محمد، اور تسبیحات میں بھی اللہ کے ساتھ محمد، تحلیلات میں بھی اللہ کے ساتھ محمد۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے یہ سوچا بھئی ہر جگہ اللہ کے ساتھ محمد، تو یہاں بھی صرف اللہ کی میں انگوٹھی پہ محمد بھی لکھواؤں گا۔ آپ نے اس میں محمد لکھوا دیا، لکھوا کر اللہ اور محمد لکھوا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ اب آقا علیہ السلام نے یوں انگوٹھی دیکھی، حضور نے صدیق اکبر یہ کیا کیا؟ عرض کی حضور میں مجھ سے راہ نہیں گیا، آپ کا نام کہیں خدا سے جدا نہیں، خدا سے آپ کا نام جدا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ حضور میں کون ہوتا ہوں جدا کرنے والا؟ چاہے آپ کا فرمان اللہ لکھوانا تھا، لیکن میرے عشق نے یہ گوارا نہیں کیا۔ میں اور مجھ کو کسی دل ربا سے عشق، خیر الورا سے عشق، خیر الورا سے عشق، دنیا کی مجھ کو جانا اس کی ادا سے عشق، دونوں جہاں میں ہیں بس مصطفیٰ سے عشق۔ آخرت کی راہ کو وہ ہموار کر چلا، جس کسی کو ہو گیا شہ انبیاء سے عشق۔ دیوانے رسول و علی و حسین کو طیبہ کی دھن، نجف کی لگن اور کربلا سے عشق۔ عشق رسول پاک میں مدہوش و نصیر، اب کوئی کہے کہ مجھے ہے خدا سے عشق۔ سبحان اللہ۔ عرض کی حضور مجھ سے یہ گوارا نہ تھا کہ میں اللہ لکھوا دوں محمد نہ لکھواؤں، جبکہ آپ کا نام ہر جگہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مصطفیٰ نے یہاں بات کیا کی؟ حضور نے فرمایا اے صدیق اکبر یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ بھی لکھوا دیا، محمد بھی لکھوا دیا، لیکن صدیق اکبر یہاں تو ابو بکر بھی لکھا ہوا ہے، یہاں تو صدیق اکبر تیرا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ عرض کی حضور میری یہ مجال نہیں کہ میں اپنا نام لکھوا سکوں۔ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ عرض کی حضور صدیق اکبر کو یہ گوارا نہ تھا کہ اللہ کے ساتھ محمد کا نام جدا ہو جائے، تو پھر اللہ کو بھی یہ گوارا نہ تھا کہ اللہ محمد کے ساتھ صدیق اکبر کا نام جدا ہو جائے۔ وہاں پہ اللہ اور محمد تو اس دکاندار نے لکھا ہے، لیکن صدیق اکبر خود خدا نے لکھا ہے۔ شمع کو پڑھوانے اور بلبل کو پھول بس، اور صدیق اکبر کو ہے خدا کا رسول بس۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔